علامہ صاحب، سائمن فوکس اپنی بک ان اے پیور مسلم لینڈ میں لکھتا ہے کہ جو آپ کا جامعہ عروۃ الوثقیٰ ہے وہ یہ نام دو چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ایک وحدت مسلمین اور ایک شیعہ فقہ. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، سائمن فوکس نے 2012 میں ظاہراً یہ کتاب اپنی لکھی تھی، اور اس کے علاوہ بھی چند مغربی محققین نے یہ موضوعات پاکستان کے حوالے سے یا تشیع کا جہاں ذکر آتا ہے، کچھ امریکن تھنک ٹینک ہیں ان کے ہاں بھی، اب کچھ مسودے ہمارے پاس ہیں کچھ نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ خبر ہے کہ ایسا کیا ہے انہوں نے بھی پاکستان کے اندر تشیع کے مسائل کو چھیڑا، اور اس کا ایران کے ساتھ اور انقلاب کے ساتھ لنک کرتے ہوئے، تو بیچ میں ہمارا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے. ظاہر ہے انہوں نے پورے طریقے سے تو پڑھا نہیں ہے، اس میں کہا ہے کہ ہم نے عروۃ الوثقیٰ کے اسٹوڈنٹس کا انٹرویو کیا ہے، اور وہ بھی 2012 میں، تو معلوم نہیں ہمیں کس سے کیا یا کہاں سے، یا انہوں نے تقریریں سنی ہیں، چونکہ سوشل میڈیا پہ ہماری اسی وقت سے مجالس تقاریر آتی تھیں، اور ان تقاریر میں بنیادی طور پر ہم جس چیز کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سسٹم، اسلام کے اندر سسٹمز ہیں، احکام بھی ہیں، لیکن سسٹم پہلے ہیں، نظام پہلے ہے، اس نظام کے اندر احکام بیان کیے گئے ہیں. مثلا جیسے بینکنگ کے احکام ہیں، قوانین بینکنگ کے، تو بینکنگ کا نظام ہوگا تو بینکنگ کے قوانین اس کے اندر چلیں گے. یا ٹریفک کے قوانین ہیں، ٹریفک کے قوانین وہاں چلتے ہیں جہاں ٹریفک کا نظام ہو. یا آپ کے یونیورسٹی کے جو قوانین ہیں، یہ یونیورسٹی ہوگی تو تعلیمی نظام ہوگا تو قوانین چلیں گے وہاں پر. ہمارے جو علماء نے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام قرآن سے نہیں دریافت کیا، رسول اللہ سے، اہل البیت سے، ڈائریکٹ احکام پر چلے گئے ہیں اسکپ کر کے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پہلے آپ دین کا نظام بتائیں، سمجھیں، پھر اس نظام سے متعلقہ احکام بتائیں لوگوں کو. لیکن یہ ڈائریکٹ چلے گئے ہیں احکام کے اوپر کہ یہ احکام ہیں. اب یہ احکام موجود ہیں تمام فقہ میں، جتنی اس وقت مسلمانوں کی 5 فقہ ہیں ان کے اندر احکام ہیں. جعفری فقہ ہے، حنفی فقہ ہے، مالکی، شافعی اور حنبلی فقہ ہے. یہ فقہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑائی کے لیے، چونکہ احکام مختلف ہیں تھوڑے، تو ان اختلافی احکام کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں. یہ احکام نافذ کیوں نہیں کرتے؟ مثلا فقہ حنفی والے نافذ کیوں نہیں کرتے؟ فقہ حنفی، فقہ جعفری، احکام بہت بڑا ذخیرہ ہے ان کے پاس، نافذ کیوں نہیں کرتے ہو یہ احکام؟ اس لیے نہیں کرتے کہ نظام نہیں ہے. جس نظام کے اندر یہ احکام فقہ کے نافذ ہونے، وہ نظام تو ہے نہیں آپ کے پاس، تو احکام لے کے مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھاتے ہیں. استاد شاگردوں کو پڑھاتا ہے، وہ شاگرد اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے. ایک کتاب سے احکام نکال کے دوسری کتاب میں لکھ دیتے ہیں، کتاب سے نکال کے کاپی میں لکھ دیتے ہیں، کاپی سے نکال کے نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں. احکام اسی طرح گردش کر رہے ہیں. جیسے اب تو پابندی ہو گئی ہے گڈیاں اڑانے پہ، لیکن پہلے اڑاتے تھے، یہ لوری زیادہ اڑاتے تھے. تو اسی طرح ہمارا ایک مشغلہ ہو گیا ہے گویا کہ احکام اس کتاب سے اس کتاب میں، اس کتاب سے اس کاپی میں، اس کاپی سے اس کتاب میں، وہاں سے سوشل میڈیا پہ، فلاں پہ. یہ تو نافذ کرنے کے لیے تھے، یہ احکام سارے تھے، لاگو کرو ان کو. لیکن اپلائی کیوں نہیں ہوتے یہ احکام؟ چونکہ اپلائی ہونے کے لیے سسٹم چاہیے آپ کو، سسٹم آپ کا ہے نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہم نے توجہ دلائی ہے، ہمارے اساتید نے ہمیں سمجھائی ہے کہ نظام، پہلے نظام ہو پھر احکام. جب نظام کی طرف ہم آئے ہیں تو ہم نے پاکستان کے اندر تو نہ احکام نہ نظام، رسومات ہیں. پاکستان کا دین رسومات ہیں. تو ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ نظام کے اندر احکام، پھر ان احکام کے بعد باقی ماندہ وقت میں رسومات ہیں، وہ بھی جن کی شریعت اجازت دیتی ہے، جن رسومات کی. تو اب جو تقاریر میں ہمارا موضوع ہوتا تھا، سائمن فوک یا اس طرح کے محققین، بہت سارے پاکستان کے اندر بھی مختلف یونیورسٹیز کے اسکالرز ہیں، ان کے ڈاکٹریٹ کے تھے، ایم فل کے تھے، یا آپ کے لیول کے جو تھیسس تھے، خواتین مرد بہت سارے آتے رہتے ہیں انہی موضوعات کے اوپر آ کے. کوئی مجھ سے انٹرویو کرتے ہیں، کوئی اپنے طور پر کوئی تقاریر سن لیتے ہیں، کوئی سوشل میڈیا سے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا ریفرنس دے دیتے ہیں. تو حقیقت میں یہ اچھی چیز ہے، توجہ کر رہے ہیں لوگ، لیکن اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتے. مثلا سائمن فوک نے نہیں کیا، آگے مزید آ کے سمجھا نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں.
تاکہ اس طرح پھر اگر ہماری بات کوٹ بھی کرنی ہے تو ان کو اس طرح کرنی چاہیے تھی کوٹ کہ ہم اسلام میں احکام کے ساتھ ساتھ روایتی طور پر روایتی اسلام میں صرف احکام ہیں، لیکن ہم انقلابی اسلام میں نظام کی بھی بات کرتے ہیں. یہ فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں کہ نظام پہلے ہے اور احکام نظام کے اندر ہیں. جب نظام کی طرف ہم آتے ہیں تو ظاہر ہے اب نظام پھر کہاں ہے آپ کا نظام؟ اگر ہے سیاسی نظام ہے اسلام کا تو کہاں ہے وہ سیاسی نظام؟ تو وہ سیاسی نظام ہمارے پاس پھر ہم آ جاتے ہیں، یعنی پہلے نظام کی ضرورت، پھر اس کے بعد آتے ہیں نظام کا حلیات نقشہ بتاتے ہیں کہ نظام امامت ہے. نظام امامت رسول اللہ کے عہد میں بھی تھا، انبیاء کے عہد میں بھی تھا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام کہا ہے کہ آپ امام ہیں لوگوں کے، تو امامت تو آغاز ہو گئی حضرت ابراہیم سے، کم از کم حضرت ابراہیم سے. اور ذریت ابراہیم میں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ یہ میری ذریت میں بھی رہے، تو ذریت ابراہیم کا بھی امامت کا ہی نظام ہوگا قرآن کی روح سے، کہ جب تک ذریت ابراہیم قیامت تک ہے تو اس وقت تک امامت ہی ہوگی، نظام بغیر امامت کے نہیں ہوگا. اب یہ امامت کا پہلے تو ہمارے علماء اور ہمارے مومنین عوام اور اسکالرز نظام کو سمجھیں، نظام دین کو. پھر نظام دین میں کون سا نظام؟ فوراً یہ بات آتی ہے کہ جی پاکستان میں تو اتنے لوگ لیتے ہیں، تو آپ جب نظام کی بات کرتے ہیں تو کون سا نظام؟ خوب کلیئر ہم کہتے ہیں نظام امامت، نظام ولایت. خوب اس وقت نظام امامت و ولایت کیسے ہوگا؟ وہ نیابتی نظام امامت و ولایت، جس کو ولایت فقی کہتے ہیں. اب چونکہ ولایت فقی پہلی دفعہ لوگوں نے ایران سے سنی ہے، امام خمینی سے سنی ہے، ایران میں نافذ ہوئی ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ ایرانی نظام ہے. نہ، یہ غلط فہمی ہے سب کی، سائمن فوک کی بھی اور دوسروں کی بھی، کہ یہ اسلامی نظام ہے امامت کا، قرآنی نظام ہے اور شیعہ کے نزدیک نظام امامت ہے. ایران نہ بھی اگر نظام امامت قائم کرتا تو بھی شیعہ کا یہی نظام تھا. اب جب کہ ایران نے ایک پہل کر کے نظام امامت نافذ کر کے متعارف کروا دیا ہے، تو یہ اب ایران کے نام نہیں ہو گیا، یہ اسلامی نظام ہے، قرآنی نظام ہے، ہر سرزمین کے لیے اللہ کی طرف سے منظور شدہ یہی نظام ہے. اس لیے ہم اس کی بات کرتے ہیں، ایرانی نظام کی بات نہیں کرتے کہ ایرانی سسٹم پاکستان میں لایا جائے. قرآنی سسٹم پاکستان میں ہو، نظام ہو، نظام امامت ہو، نظام ولایت ہو، اور عصر غیبت میں نیابتی نظام ولایت، نیابتی نظام ولایت ہوگا. اب اس کا سیمپل کوئی دیکھنا چاہے، نمونہ دیکھنا چاہے تو جیسے ایران میں قائم ہوا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ایران سے ہم ادھار لیں نظام، ایران کا سسٹم پاکستان کے اندر لاگو کریں. عموماً یہ غلط فہمی شیعہ کو بھی ہے، علماء کو بھی ہے، صحافیوں کو بھی ہے، میڈیا کو بھی ہے، سنیوں کو بھی ہے، چونکہ مطالعہ نہیں کرتے. جیسے سائمن فوک ہیں، انہوں نے ذکر تو کر دیا. اب آپ اتنے بڑے رائٹر ہو، ایک آپ کی کتاب میرے خیال میں ریفرنس بھی بن چکی ہے، ان کی کتاب باقاعدہ پیور مسلم لینڈ پڑھائی جاتی ہے شاید. تو آپ ذمہ داری کے ساتھ بات کرو اور پوری تحقیق کرو، اپنے شاگردوں کو یا اپنے پڑھنے والوں کو مکمل آگاہی دو کہ عروۃ الوثقیٰ ہے. عروۃ الوثقیٰ نظام کی بات کرتا ہے، نظام قرآنی کی بات کرتا ہے اور نظام امامت کی بات کرتا ہے. یہ ہماری پوری بات ہے، مکمل بات ہے، جس کا میں نے خلاصہ کر کے آپ کو بتا دیا.